السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، 8واں پارہ سورۃ انعام اور آیت نمبر 141، 141 آیت نمبر۔ وَهُوَ الَّذِي، اور ہوا وہی ہے، الذی جس میں، ہوا کی ضمیر جا رہی ہے اللہ کی طرف، وہی ہے اللہ جس نے انشأ پیدا کیے، جناتم، ہم نے جو ادغام کے قاعدے سٹارٹ کیے تھے نا، ادغام، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس کا بھی سامنے آپ کے اس کی ایک مثال آ گئی ہے۔ تا دو زیر میم، تیم، میم زبر عین، ما، تیم ما۔ اب جو تیم ہم نے پڑھا، دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد جب میم کے اوپر شد آ جائے تو وہاں پر غنہ کریں گے، ادغام کریں گے، اور ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا۔ معروشات، یہاں پر بھی وہی ہے، میم، واو، یا اور نون، یہ چار تھی حروف جن پہ ہم نے ادغام مع غنہ کرنا ہے۔ تیوا غیر معروشات و نقل، اچھا اس کو پڑھیں گے معروشات، چھتریوں پر چڑھائے ہوئے، و اور غیر اور نہ معروشات چڑھائے ہوئے، والنخل اور کھجور کے درخت، والزرع اور کھیتی، مختلفاً مختلف ہیں، اکلوہ اس کے پھل، والزیتون اور زیتون، والرمان اور انار بھی پیدا کیے، متشابہہ متشابہت رکھنے والے، ایک دوسرے سے جن کی شکلیں ملتی جلتی ہیں، وغیرہ متشابہہ، وغیرہ متشابہ، آخر میں تا، ہا کے بعد تو ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں وقف ہے، وقف مطلق کی علامت ہے۔ وغیرہ متشابہ، اور نہ متشابہت رکھنے والے، مشابہت رکھنے والے یعنی ملتے جلتے نہیں بھی ہیں، ملتے جلتے ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں۔ کلو تم سب کھاؤ، من، اخفا کریں گے یہاں پر، ثمری ہی اس کے پھل، اذا جب، اثمرا وہ پھل دے، وآتو اور تم سب دو، حقہ اس کا حق، یوم دن حسادی اس کی کٹائی کے، ولا تسرفوا اور تم زیادتی نہ کرو، انہ بے شک وہ، لا نہیں، یحب پسند کرتا، مسرفین اسراف کرنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو۔ اور وہی اللہ ہے جس نے باغات پیدا کیے، معروشات وغیرہ معروشات، اور جو پیدا کیے ہیں وہ چھتریوں پر چڑھائے جاتے ہیں، اور وہ بھی ہیں جو غیر معشر چھتریوں پر نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور اور کھیتی مختلف ہیں اس کے پھل، اور زیتون اور انار مشابہت رکھنے والے اور نا مشابہت رکھنے والے بھی ہیں جو اس نے پیدا کیے ہیں۔ تم سب اس کے پھل کھاؤ جب وہ پھل دے، یعنی جب وہ پھل پک جائیں تو تم ان کا پھل کھاؤ، اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق دے دو۔ کٹائی کے دن حق کیا ہوتا ہے؟ جو عشر نکالا جاتا ہے۔ اور تم زیادتی نہ کرو، اسراف نہ کرو، بے شک وہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کتنا خوبصورت انداز ہے اللہ تعالیٰ کا۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے بارے میں بتایا کہ وہ اللہ ہی ہے جس اللہ نے
باغات پیدا کیے ہیں۔ جس اللہ نے دنیا میں پھل فروٹ، زیتون، انار، یہ سب چیزیں بنانے والا، پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کام کر سکتے۔ تو معروشات یہاں پر ہم نے پڑھا، معروشات معروشات کا مادہ عرش ہے، جس کے معنی بلند کرنے اور اٹھانے کے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ مادہ کیا ہوتا ہے؟ روٹ لیٹر، عین رے شین عرش، یعنی روٹ لیٹر مادہ کیا ہے؟ عین۔ اصل میں یہ عین رے سے ہی آگے یہ بنے ہیں، جو اصل ہم پڑھتے ہیں پیچھے بھی، قالا سے یقولو یقولان، تو اصل میں تو قاف واو لام ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور مراد معروشات سے بعض درختوں کی وہ بیلیں ہیں جو چھپروں، منڈیروں وغیرہ پر چڑھائی جاتی ہیں، جیسے انگور کی بیلیں، کدو، توریاں، اس طرح سے، اور بعض ترکاریاں بھی ایسی ہیں۔ اور غیر معروشات سے مراد وہ درخت ہے جن کی بیلیں اوپر نہیں چڑھائی جاتی بلکہ زمین پر ہی پھیلتی ہیں، جیسے خربوزہ، تربوز وغیرہ۔ اگر آپ چڑھاتے ہیں تو چڑھ تو جاتی ہیں، لیکن چونکہ وہ فروٹ بڑا ہیوی ہوتا ہے اور وہ گر جائے گا، تو اس لیے ایسی چیزیں زمین کے اوپر ہی رہتی ہیں۔ یا وہ تنے دار درخت ہے جو بیل کی شکل میں نہیں ہوتے، مثلاً بینگنی جو لگتی ہے، وہ چھوٹے چھوٹے ان کے پودے ہوتے ہیں جن کے اوپر لگتی ہے، درخت نہیں، نہ وہ درخت ہوتے ہیں نہ وہ بیلیں ہوتی ہیں، نارمل پودے ہوتے ہیں۔ اور یہ تمام بیلیں درخت اور کھجور کے درخت اور کھیتیاں جن کے ذائقے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور زیتون، انار، ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ یہ یہاں اللہ نے اپنی توحید کی پہچان کروائی ہے۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت انداز ہے۔ اچھا، جب کھیتی سے غلہ کاٹ کر صاف کر لو، آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ۔ تو کیا کرو؟ جب کھیتی سے غلہ کاٹ کر صاف کر لو اور پھل درختوں سے توڑ لو تو اس کا حق ادا کرو۔ اس کے حق سے مراد بعض علماء کے نزدیک نفلی صدقہ ہے، اور بعض کے نزدیک صدقہ واجبہ، یعنی عشر، 10واں حصہ اگر زمین بارانی اور نہری ہو، یا پھر نصف عشر یعنی 20واں حصہ اگر زمین کنویں، ٹیوب ویل وغیرہ سے سیراب کی جاتی ہے، کنویں سے، ٹیوب ویل وغیرہ سے سیراب کی جاتی ہے تو پھر 20واں حصہ ہے، ورنہ 10واں حصہ ہے۔ تو یہ اس کا حق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تم زیادتی نہ کرو، اس کے کاٹنے کے دن جو حصہ ہے وہ دے دو، اور حد سے مت بڑھو، حد سے مت بڑھو۔ حد سے مت بڑھنا کیا ہے؟ کہ صدقات و خیرات میں بھی حد سے تجاوز نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ کل کو تم خود ضرورت مند بن جاؤ۔ آج سارا اللہ کے راستے میں دیتے جاؤ اور کل کو خود محتاج ہو جاؤ، ایسا نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا تعلق حکام سے ہے، یعنی صدقات و زکوٰۃ کی وصولی میں حد سے تجاوز نہ کریں جو وصول کرنے والے ہیں۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں سیاق ایت کی روح سے زیادہ صحیح یہ بات لگتی ہے کہ کھانے میں اسراف مت کرو، کیونکہ زیادہ بسیار خوری عقل اور جسم کو دونوں کے لیے موٹا کر دیتی ہے، دونوں کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ اور اسراف کے یہ سارے ہی مفہوم اپنی جگہ درست، ٹھیک ہے۔ اب سارے ہی مفہوم اگر دیکھے جائیں، زیادہ کھانا پینے میں بھی اسراف ہے، یعنی اپنے گھر رہ کے تو پھر خوب کھانا پینا، اور اس میں اسراف کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب گھر میں چیز گھر میں پڑی ہو تو ہم اس کو بنانے میں، استعمال کرنے میں بھی وافر مقدار میں اس کو خراب بھی کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ اگر آپ بازار سے روز تھوڑا تھوڑا آٹا لا کے یا چاول لا کے پکائیں تو میرا خیال ہے یقیناً آپ ضائع نہیں کریں، اور پتہ چل جائے کہ ایک بوری گھر میں آ گئی ہے تو پھر انے وہاں سارے لگ جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو کوئی بھی کام ہے تو اپنے اس میں اسراف نہیں کرنا، اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور پیدا کیے اس نے چوپاؤں میں سے، کیا مطلب؟ چوپاؤں میں سے اس نے پیدا کیے، حمولتاً، بوجھ اٹھانے والے، وفرشا، اور زمین سے لگے ہوئے، کلو، اچھا حمولتاً ادغام معل ہونا،
و فرشا، زمین پہ فرش، فرش کہتے ہیں نا زمین کو، فرش پہ لگے ہوئے، زمین پہ لگے ہوئے، کلو کھاؤ تم، مما اس سے جو رزقکم اللہ رزق دیا تمہیں اللہ نے، ولا تتبعوا اور تم سب مت پیروی کرو خطوات الشیطان، خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، انہ لکم بے شک وہ تمہارے لیے عدو مبین کھلا دشمن ہے۔ پیچھے تذکرہ ہو رہا تھا کہ وہی ذات ہے جس نے پیدا کیے جنات، باغات پیدا کیے، اور یہاں پر تذکرہ اور چوپایوں میں سے بھی اسی نے پیدا کیے ہیں، کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں اور کچھ فرش سے لگے ہوئے ہیں، کھاؤ تم اس سے جو رزق دیا تمہیں اللہ نے۔ کیا مطلب؟ ان کا گوشت، اور نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب یہاں دیکھیے، حمولہ کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے، اس سے مراد اونٹ، گدھا، خچر وغیرہ، اور جو کھیتی باڑی کے کام بھی آتے ہیں، اور فرش سے مراد یعنی فرشا سے مراد زمین سے لگے ہوئے وہ جانور جیسے بکری وغیرہ جس کا تم دودھ پیتے اور گوشت کھاتے ہو۔ اب آگے دیکھیں، ثمانیت ازواج پیدا کی اللہ نے 8 قسمیں، ثمانیہ 8 ازواج قسمیں یا 8 جوڑے، من الذکر اثنین، من سے زان بھیڑ، اثنین 2، و اور من المعز زیت، تھوڑا سا مشکل آ جائے گا، ما زیت، پہلے را کی جو زا ہوتی ہے اس کی سیٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے سا، نرم حروف میں سے ہے، زیت، زیس نہیں پڑھنا، زیت، سا کی آواز لانی ہے، اس کی سیٹی نہیں ہے، اور زا کی سیٹی ہے، ما زیت نہیں، بکری میں سے 2، قل آپ کہہ دیجئے ذکرین، اب یہ بھی تھوڑا سا سمجھنے والا ہے، ذکرین، آپ کہو کیا دونوں ذکرین، ذکر کہتے ہیں نا مذکر نر، تو ذکرین تثنیہ کا ہے، 2 کا ہے، تو کیا کہہ دیجئے کیا دونوں نر، حرمہ اس نے حرام کیا، امیل انثیین یا دونوں مادہ۔ اچھا یہاں پر ہم نے کا ایک تو جوڑ کرتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو کریں گے، ٹھیک ہے، دوسرا یہ قاعدہ کون سے بنتا ہے، حمزہ کھڑی مد ذال، جو آپ نے ہجے کرنے ہیں اس طرح سے کرنے ہیں، یہ ذکرین کا حمزہ کھڑی مد ذال، جب بولنا ہے تو زبان کو اوپر والے دانتوں کے یعنی ثنایا علیہ کی جڑ سے لگانا ہے، تو دال دبردہ، ٹھیک ہے، بلکہ اس جڑ سے نہیں لگانا، ثنایا علیہ کے کنارے سے لگانا ہے، آپ نے مجھے بھی وہ بلا دیا، ثنایا علیہ کے کنارے سے لگانا ہے، حمزہ زبر کھڑی مد ذال، ذال زبر ذا، کاف زبر کا، کا، را زبریہ ری، نون زیر نی، لکا ری نی، بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد ہے اما، اس کو پڑھیں گے امش تملت، یا وہ بچہ کے مشتمل ہے، علیہ اس پر، ارحم الانثیین، ارحام رحم، انثیین دونوں ماداؤں کے، نبیونی مجھے بتاؤ، بعلم کسی علم کے ساتھ، ان اگر تم ہو تم صادقین سچے۔ بامحاورہ ترجمہ کریں گے، پیدا کیے اس نے 8 قسمیں، 2 بھیڑ میں سے اور 2 بکری میں سے، کہہ دیجئے کیا دونوں نر اس نے حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا وہ بچہ کے مشتمل ہے اس پر، رحم ان دونوں ماداؤں کے، مجھے بتاؤ
کسی علم سے، مجھے کسی علم کے ذریعے بتاؤ، اگر تم سچے ہو تو ایسے کر کے دکھاؤ. ٹھیک ہے، لیکن ایسا ہے نہیں ہے کہ اللہ نے کسی کو حرام کیا ہو مادہ کو یا نر کو، جیسا کہ مشرکین کا عقیدہ ہے. دیکھیے پچھلی آیت جو ہے اور اس آیت میں وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ اور ثمانیۃ ازواج، یعنی آیت نمبر 142 اور 143، ان دونوں کا تعلق آپس میں یعنی سیم وہی تذکرہ ہو رہا ہے کہ چوپاؤں میں سے بوجھ اٹھانے والے اور کچھ فرشی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں. اور آگے کا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. شیطان کے قدموں کی پیروی مطلب کہ شیطان کے پیچھے لگ کر کچھ کو حلال اور کچھ کو حرام قرار دینا خود سے. اور آگے یہاں اس آیت کریمہ میں جو کہا کہ اس نے 8 جوڑے پیدا کیے ہیں، بھیڑ میں سے 2، بکری میں سے 2، اور پھر بتاؤ کہ کیا اللہ نے مادہ حرام کیے ہیں یا حرام کیے ہیں. مطلب یہ کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے حرام نہیں کی، یہ خود اپنی طرف سے ہی یہ حرام قرار دیتے ہیں. انشاء مطلب ثمانیۃ ازواج سے پہلے ایک لفظ پوشیدہ ہے انشاء، یعنی اس نے پیدا کیے 8 جوڑے. ٹھیک ہے، ازواج زوج کی جمع، ایک ہی جنس کے مادہ اور نر کو زوج کہا جاتا ہے. میاں بیوی کو زوج کہا جاتا ہے نا، اور ان دونوں کے ایک فرد کو بھی زوج کہہ دیا جاتا ہے، یہ اس کی زوج ہے، یعنی فلاں مرد کی زوجہ یہ ہے. تو ایک ایک کے لیے بھی زوج کے لفظ بولا جاتا ہے اور دونوں کو اکٹھے کے لیے بھی زوج کے لفظ بولا جاتا ہے. قرآن کے اس مقام پر بھی ازواج افراد ہی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی 8 افراد اللہ نے پیدا کیے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ دونوں حرام کیے اس نے، یا ان کے مادہ حرام کیے ہیں یا نر حرام کیے ہیں، یا جو مادہ کے یعنی رحم یعنی دونوں ماداؤں کے رحم میں وہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا کیا. مطلب اللہ نے تو کچھ بھی حرام نہیں کیا. یہ مشرکین جو بعض جانوروں کو اپنے طور پر ہی حرام کر لیتے تھے، اس کے حوالے سے اللہ پوچھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نروں کو حرام کیا ہے یا ماداؤں کو حرام کیا ہے، یا اس بچے کو جو دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہے وہ حرام کیے ہیں. مطلب یہ کہ اللہ نے تو کسی کو بھی حرام نہیں کیا جنہیں تم حرام قرار دیتے ہو. تمہارے پاس حرام قرار دینے کی کوئی یقینی دلیل ہے تو نبیونی بعلم، مجھے خبر دو علم کے ساتھ. علم کا مطلب ہے یقینی دلیل میرے سامنے لے کر آؤ. مشرکین مکہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام، یہ یعنی اس دلیل کی بنیاد پر انہوں نے حرام کیے ہوئے تھے. لیکن اللہ کہتے ہیں ان کے پاس بھی یہ جو سارے انہوں نے بحیرہ، حام، صائبہ وغیرہ جو پیچھے ہم نے پڑھے ہیں، اگر کوئی ہے تو دلیل لے کر آؤ، یقینی بات علم کے ذریعے کوئی مجھے بتاؤ. تو ایسا نہیں تھا جو وہ پیش کرتے. اور اگلی آیت میں کا تعلق بھی وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اور اونٹوں میں سے 2، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور گایوں میں سے 2. قُلْ کہہ دیجئے الذَّکَرَیْنِ، کیا دونوں نر حرم اس نے حرام کیا، سیم پیچھے والی آیت کی طرح ہی ہے. ام الانثیین، یا دونوں مادہ. ام مشتملت، یا وہ بچہ کہ مشتمل ہے اس پر ارحام الانثیین، رحم دونوں ماداؤں کے. ام کنتم شہداء، یا تھے تم حاضر، اذ جب وصاکم، جب وصیت کی تھی اس نے تمہیں، وصیت کی تھی تمہیں اللہ نے بہذا اس کی. فمن اظلم، تو کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے، ممن افترا، اس شخص سے جو باندھے اللہ پر کذبا، جھوٹ، کذبا لیضل الناس، تاکہ وہ گمراہ کر دے لوگوں کو بغیر علم، بغیر کسی علم کے. ان اللہ، بے شک اللہ، یہدی نہیں ہدایت دیتا، لا یہدی القوم الظالمین، نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو. اب بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں. اور اونٹوں میں سے اس نے 2 اور گایوں میں سے 2 پیدا کیے. کیا مطلب کہ اونٹ میں 2 قسم اور گائے میں 2 قسم اس نے پیدا کی ہیں. کہہ دیجئے کیا دونوں نر حرام کیے اس نے، یا دونوں مادہ، یا دونوں، یا وہ بچہ کے مشتمل ہیں ان پر ان کے، یعنی یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہیں، یا دونوں مادہ کے جو پیٹ میں ہے وہ حرام ہے.
کیا تم اس ٹائم گواہ تھے جس وقت اللہ نے تمہیں اس کی نصیحت کی تھی؟ پھر مطلب ایسا تو تھا ہی نہیں، تو کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے اس سے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ یقیناً جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور وہ جھوٹ کیوں باندھتا ہے؟ لیُضِلَّ النَّاسَ بغیر علم، تاکہ وہ علم کے بغیر لوگوں کو گمراہ کرے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت نہیں دیتا مطلب سیدھا راستہ نہیں دکھاتا۔ تو بہرحال یہ تھا آج کا ہمارا سبق، یعنی پتہ چلا کہ جو جانوروں کو مرضی سے حلال کر دیتے ہیں، مرضی سے حرام قرار دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ان کی حرمت کا کوئی حکم نازل ہی نہیں کیا، تو یہ سب کا سب افترا ہے، جھوٹ ہے، اور اللہ پر جھوٹ باندھنے والے کو کبھی ہدایت نہیں ملتی۔ یہ تھا آج کا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، اسلامک اور اتھینٹک ویڈیوز دیکھنے، ناظرہ قرآن، قرآنی قاعدہ بات تجوید اور ترجمہ القرآن سیکھنے کے لیے، وہ بھی آسان طریقے سے، ہمارا چینل قرآن اینڈ اسلام 36 سبسکرائب اور لائک اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے دوسروں کو شیئر کر دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔